السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب کوئی بندہ زندگی کے سخت حالاتوں اور مشکل وقت سے گھبرا کر اللہ پاک کو پکارتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میں آزمائش سے تھک چکا ہوں، میں تجھ سے مایوس نہیں ہوں، میں جانتا ہوں کہ تو مجھے بے حد محبت کرتا ہے، مجھے تیری ذات پر یقین بھی ہے، مگر یا اللہ تو جانتا ہے نہ میں بہت کمزور ہوں، آپ میرے معاملات کو آسان کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر انکہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے بے خبر ہے، وہ درد میں پڑے اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تم کیسے اللہ سے مایوس ہو سکتے ہو؟ کیا تم نے قرآن کھول کر نہیں دیکھا؟ کیا تم نے نہیں پڑھا کہ اللہ کریم کیا فرماتا ہے؟ کیا اللہ رب العزت کے وعدے یاد نہیں آتے؟ کیا اللہ رب العالمین کے دلا سے بھول گئے ہو؟ اللہ تو کہتا ہے میں ہر لمحے اپنے بندوں کے ساتھ ہوں، ان کے لیے بہترین سے بہترین چنتا ہوں۔ کیا تمہیں اپنے اللہ کے چناؤ پر یقین نہیں؟ کیا تمہیں اس کی قدرت پر یقین نہیں؟ کیا تمہیں اس کی تدبیر پر بھروسہ نہیں؟ کیا دن رات میں ڈلنے والے معجزوں سے تمہیں نظر نہیں آتے؟ دیکھو، اللہ نے بار بار فرمایا ہے کہ اے میرے بندے، میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ دیکھو، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ قادر ہے، وہ کن فیاکن کا عظیم رب ذوالجلال ہے۔ پھر تمہیں کون سی بات پریشان کر رہی ہے؟ اللہ پر توکل کرو تو صحیح طویل کرنے والوں کے لیے معجزے ہوتے ہیں، تقدیر بدلتی ہے۔ مایوس مت ہونا تو عقل کی راہ پر ثابت قدمی سے چلتے رہو، تھامنے والی ذات تمہیں کبھی بھی کسی حالت میں گرنے نہیں دے گی۔ صبر کرتے رہو اس نیت سے کہ اللہ تمہاری نیت دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ جو تھک گیا ہے دل تمہارا، بتاؤ اسے کہ اللہ ہے نا۔ جو ٹوٹ چکی ہے تمہاری، بتاؤ اسے کہ نماز ہے۔ کہے جو نصیب میں نہیں تو اسے بتا دو کہ دعائیں ابھی بھی ہیں۔ جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو، بھاری آواز ان 7 آسمانوں پر تب تک گونجتی رہتی ہیں جب تک کن فیاکن نہیں فرما دیا جاتا۔ کیا پتا تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے وقت تہجد سر سجدے سے نہیں اٹھتا، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ پھر امید رکھو، کیونکہ اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ جب تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا دل کی خاموشی سے بھی واقف ہے اور دلوں کو بدلنے پر بھی قادر ہے۔ دل پھر بھی کہے کہ درد کی انتہا ہے تو اسے بتاؤ کہ ہے نا۔ اگر ٹوٹ چکے ہو تو اپنے دل کو یہ بات سمجھاؤ کہ اللہ کی رحمت ہے نا۔ وہ اللہ ان ٹوٹے دلوں کو سجدے میں لگا دیتا ہے، ان روتی ہوئی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہیں ان کے لیے تو خدا کی محبت مثالی ہوتی ہے۔ مشکل اگر بڑی ہے تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کے کن کے بعد جو کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ جب وہ کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں فیاکن کرنے کے لیے متحرک ہو جاتی ہیں۔ دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، لیکن جب رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ تم خود سوچو کہ تمہارا صبر داغا کیسے جا سکتا ہے، جبکہ صبر کرنے والوں سے اللہ نے اپنے ساتھ کا وعدہ کیا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اسے کس بات کا ڈر ہو سکتا ہے؟ جس کے ساتھ اللہ ہو وہ پھر کبھی بھی کمزور نہیں پڑ سکتا۔ اللہ تمہارے لیے کافی ہے، وہی تمہارا کارساز ہے۔ حالات چاہے پھر کتنے ہی کیوں نہ ناسازگار ہوں، جو بھی برا کہتا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ میرا رب انصاف پسند ہے، ہر شے پر اس کا پیار ہے۔ تمہارے لیے جو ناممکن ہے اللہ کے لیے صرف ایک کن کی بات ہے، وہ طاقتوں اور قدرتوں والا اللہ ہر شے پر غالب، اس کی ذات ہے۔
जब तुम दर बदर की ठोकरें खाकर अल्लाह के दर तक पहुंच जाते हो तो अल्लाह अपने बंदों को उसकी चाहत से नवाज देता है। सारी हाजतों उसी के दर से पूरी होती हैं। फिर चाहे सबसे पहले जाओ या आखिर में, जब आप अपने तमाम मामलात अल्लाह के सुपुर्द करते हैं तो फिर वसवसे का शिकार क्यों होते हैं? हलूस दिल से दुआएं मांगे और मांगते जाएं इस यकीन के साथ कि मेरा रब सुन रहा है। कबूलियत दुआ में ताहिर का मतलब सिर्फ यह नहीं कि हमें हमारे गुनाह की सजा मिल रही है। यह वसवसे हैं जो शैतान हमारे दिल में डालता है और उसका काम मायूस करना है। अल्लाह हमें आजमाता है कि मेरा बंदा मुझ पर कितना भरोसा रखता है, तो बस अपना दिल उस रब की तरफ मुतवल करें। अंधेर नहीं, और वह तुम्हारे रब ने तो कह दिया ना कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल कर दूंगा। समंदर बहुत बड़ा है लेकिन हम उतना ही पानी ले सकते हैं जितना हमारे में आता है। इसी तरह अल्लाह की रहमत लामहदूद है। अल्लाह की रहमत बहुत लामहदूद है लेकिन हम उतना ही पाते हैं जितना हमारा ईमान होता है। तो अल्लाह पर तवक्कुल करने वाला और उसी के सामने गिड़गिड़ाने वालों के लिए अल्लाह काफी है। तो अल्लाह पर तवक्कुल रखें तो इस हद तक रखें कि अगर कुछ नामुमकिन लग रहा हो और हर चीज उस काम के खिलाफ हो जाए, लेकिन अल्लाह उसके करने का इरादा कर ले तो उसको कोई नहीं रोक सकता। बेशक अल्लाह वादा शरीक है, वह हर चीज पर कादिर है और उसकी शान बहुत बुलंद है। अल्लाह पर यकीन करना उन चीजों के होने का भी जो बज़हर नामुमकिन नजर आ रही हो, यही तो तवक्कुल है। तो सुनो, क्यों परेशान होते हो? हमारा अल्लाह तो बहुत बड़ा मेहरबान है। और जानते हो कि अल्लाह की जात पर तवक्कुल का मजा ही तब आता है जब हर एक दरवाजा बंद नजर आ जाए, सब रास्ते नजरों से ओझल होने लगे और दिल मुतमईन हो जाए कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। याद रखें कि शैतान की चाहत यह है कि वह दिलों को सबक न रहने दे, दिल की बस्ती उलझी रहे। उसके लिए चाहे वह फकत एक ख्याल का ही सहारा ले। इंसान इतना कमजोर है कि वो उस ख्याल के गर्दब में फंस जाता है और दुआ करे कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैं शैतानों के वसवसे से तेरी पनाह चाहता हूँ। ऐ रब, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि वो मेरे पास आ जाएं। अल्लाह की पनाह मांगता हूँ जो हर आवाज को सुनने वाला और हर चीज को जानने वाला है। मरदूस शैतान के सर से, उसके खतरे से, उसके फांकों से और उसके वसवसे से दूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल साजिमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।